أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم. الله رب العزة في آية حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا تھا. آپ علیہ السلام کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر فرما دی تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی مدینہ میں دو قسم کے لوگ رہتے تھے. ایک مشرکین کہلاتے تھے اور ایک یہود مدینہ کہلاتے تھے. اور اسلام کے پھیلنے کے بعد ایک تیسرا گروہ منافقین کا بھی مدینہ میں ظاہر ہو گیا. جو مشرکین تھے ان کے دو قبیلے تھے, ایک اوس کہلاتا تھا, دوسرا خزرج کہلاتا تھا. اور یہ اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ انصار کہلانے لگے. جیسا کہ تفصیل پیچھے عرض کی جا چکی کہ بیعت عقبہ اولا, بیعت عقبہ ثانیہ, بیعت عقبہ ثالثہ, یعنی آپ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے 3 سال تک حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے کچھ حضرات آتے اور وہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتے. اور پہلے سال 6 مسلمان ہوئے, دوسرے سال 12 نے بیعت کی, تیسرے سال 83 نے بیعت. تو آپ کی دنیا میں اور مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے ہی مدینہ کی فضا اسلام کی طرف مائل ہو چکی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ بطور قرآن کے بھی بھیج دیے. یہ جو مشرکین تھے مدینہ میں, جو اوس اور خزرج کے لوگ کہلاتے تھے, یہی انصار بن گئے تھے. ان کو اللہ نے سعادت نصیب فرمائی. جبکہ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دین کو مشرکین سے زیادہ سمجھتے تھے. قرآن میں اللہ فرمائے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اور یہ کہا کرتے تھے یہود مدینہ مشرکین سے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے, ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے. اسی جستجو میں تو یہ مشرکین مدینہ حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کہ پہلے ہم ان کے ساتھ مل جائیں اور پھر ہم یہود مدینہ کا مقابلہ کریں. تو بہرحال ابتدا میں مدینہ منورہ کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے. ایک مشرکین جن کے 2 گروہ تھے, 2 ان کے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. اور دوسرے جو لوگ کہلاتے تھے وہ یہود مدینہ کہلاتے تھے. یہود کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے والے, تورات پر ایمان لانے والے. لیکن ان یہودیوں نے تورات کو الٹ کر دیا تھا. تورات اپنی اصلی حالت پر نہیں تھی. اور اس کے علاوہ یہ لوگ فقالت الیہود عزیر ابن اللہ, توحید بھی ان کی کامل نہیں رہی تھی. انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اپنا لیا تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس قسم کے عقائد ان کے خراب ہو چکے تھے. توحید بھی ان کی ناقص, کتاب بھی ان کی تبدیل ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سود خوری کا اتنا خطرناک مادہ پیدا ہو گیا تھا کہ مدینہ منورہ کے غریبوں کی جائیدادیں بھی قبض کر چکے تھے اور سودی نظام کے ایسے عادی ہو چکے تھے کہ جب انہوں نے بعد میں یہود کیوں اسلام کے مخالف
مخالف ہوئے. میں اس کروں گا انشاءاللہ تفصیل کہ وعدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ کیا اس کو انہوں نے توڑ دیا. صرف وجہ یہی تھی کہ یہ بری عادتیں ہمیں چھوڑنی پڑیں. قرآن نے ان بری عادتوں کا ذکر کیا. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. سب سے پہلی ان کی بری عادت یہ تھی کہ یہ لوگ ظالم تھے. اللہ فرماتے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کی حلال چیزوں کو بھی ان پر حرام کر دیا. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. دوسری بری عادت ان کی یہ تھی کہ یہ اللہ کے راستے سے صحیح راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. دین اسلام کی حقانیت ظاہر ہو چکی. خود بھی انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, آسمانی کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں, صرف اپنی ذاتی مفادات کی خاطر کہ ہمیں یہ سارے کام چھوڑنے پڑ جائیں گے, ہمیں جھوٹ چھوڑنا پڑ جائے گا, دھوکہ چھوڑنا پڑ جائے گا, ہمیں اور بھی ان کے اندر جو جیسے ظلم تھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی خاطر انہوں نے انکار کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. پھر تیسری بات اللہ فرما رہے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا. یہ سود لیا کرتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. جبکہ اس سے کو منع کیا گیا تھا. لیکن ایک ہے سود دینا اور ایک ہے سود لینا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بینکوں سے سود کی رقم لے لیں اور پھر کسی غریب کا تعاون کر دیں, یہ بھی حرام ہے, کیونکہ لینے کا گناہ تو آپ کو ملے گا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی سود لیتے تھے, یہ لینا ہی گناہ ہے, کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کس کا مال ہے. جس کا مال ہے اجر بھی اسی کو پہنچے گا. اگر آپ نے صدقہ بھی کر دیا آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا, لیکن لینے کا گناہ آپ کو ملے. تو اللہ کے اسباب بیان فرما رہے ہیں یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہودیوں پر لعنت کی گئی. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. اور لوگوں کے مال کو ناحق کھانا کہ جتنے بھی ذرائع ہوں یہ یہودیوں کے کام ہیں, مسلمانوں کے کام نہیں ہیں. لوگوں کے مال کو ناحق کھانے کی جتنی شکلیں, چاہے وہ سیاسی سطح پر ہو, عوامی سطح پر ہو, خدمت کے نام پر ہو, جس انداز سے کاروبار کے اندر ہو, کسی چیز کا عیب چھپا کر اگلے کو دھوکہ دے کر کوئی چیز بیچنا, یہ یہودیوں کے کام تھے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان پر لعنت کی. اور ان کا اگلا کام اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس سے روکتے نہیں تھے, اور اللہ آگے عیسائیوں سے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ مسلمانوں سے عداوت اور بغض رکھنے والی قوم ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ. ایمان والوں سے سب سے زیادہ عداوت کرنے والے یہ یہودی لوگ ہیں. آج بھی جو مسجد اقصی کا پورا مسئلہ ہے, فلسطین کے اندر جو شہادتوں کا سلسلہ ہے, اس کے پیچھے یہی وہ یہودیوں کی طاقت ہے جو مدینہ منورہ کے اندر ابتدا میں تھی. 3 فرقے ان کے وہاں, 3 قبائل وہاں پائے جاتے تھے یہودیوں کے. ایک کا نام بنو قینقاع تھا, دوسرے کا نام بنو قریظہ تھا, اور تیسرا بنو نذیر کہلاتا تھا. یہ 3 قبائل یہودیوں کے مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, اور آپ کا یہ معاہدہ بہت زیادہ ہمدردی والا معاملہ تھا, معاہدہ تھا. اور اس معاہدے کی وجہ یہ بنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی لوگ مسلمانوں سے دن بدن حسد میں بڑھ رہے ہیں, جل رہے ہیں. انہیں اسلام کی ترقی وہ بہت بری لگ رہی ہے.
مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور قریش کے ساتھ مل کر یہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کے 8 مہینے بعد آپ نے ایک تفصیلی معاہدہ لکھا جس میں ان کے تینوں قبائل کو باہمی رضامندی کے ساتھ آپ نے معاہدے کا پابند کیا کہ یہودی لوگ اپنی عبادت میں آزاد ہوں گے، دوسری بات مسلمان ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، یہودی اور مسلمان باہم دوستانہ تعلق کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اگر کوئی مسلمان پر حملہ کرے گا تو یہودی بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اگر کوئی یہودیوں پر حملہ کرے گا، کوئی لڑائی ہوگی تو مسلمان بھی اس کا ساتھ دے گا، اور قریش کو کوئی مدینہ میں نہیں آنے دے گا۔ مشرکین مکہ کو آپ علیہ السلام نے اس قسم کے معاہدوں کی شرطیں اس انداز سے بنائی کہ ان سب نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ معاہدے کی پاسداری انہوں نے نہیں۔ اگلے سال ہی سن 2 ہجری میں بنو قینقاع نے، جو یہود مدینہ کا ایک قبیلہ تھا، اس نے وعدہ خلافی کر دی، اور پھر ان کے ساتھ جو غزوہ پیش آیا اسے غزوہ بنو قینقاع کہا جاتا۔ غزوات کا ذکر انشاءاللہ عرض کروں گا تو تفصیل بتاؤں گا۔ تو ان سے معاہدہ سن 2 ہجری میں ختم ہو گیا، پھر سن 4 ہجری ہوئی تو بنو نذیر نے بدعہدی کی، ان سے بھی یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ سن 5 ہجری ہوا تو بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کی، ان سے بھی یہ معاہدہ ختم ہو گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت احکامات یہود مدینہ کے بارے میں ارشاد فرمائے، انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا، خیبر کی طرف ان کو نکال دیا گیا، اور تفسیر انشاءاللہ زندگی رہی تو آج کی جائے گی۔ اس انداز سے مدینہ منورہ کی سرزمین کو یہودیوں سے پاک کر دیا گیا، اور دوسرا جو گروہ تھا مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ مشرکین کا تھا، ان کے ایک قبیلہ اوس کہلاتا تھا، دوسرا خزرج کہلاتا تھا، اور ماشاءاللہ یہ انصار مدینہ بنے، اور ان کی جو مہاجرین کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی، اس کی تفصیل تیسرے نمبر پر عرض کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر یہی مسلمانوں میں جو ظاہری مسلمان تھے، یعنی اسلام پھیلنے کے بعد جو تیسرا گروہ ایک نیا جنم پایا، وہ تھا منافقین کا گروہ، اور یہ یہودیوں ہی کے لوگ تھے۔ یہودیوں میں کچھ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کفر کو ظاہر کیا ہوا تھا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں، ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں، 5 آیتوں کے بعد جو 2 آیتیں آئیں، والذین کفروا، کافروں کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، ان کافروں کا ذکر سواء علیہم انذرتهم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، یہ ان کافروں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے کفر کو ظاہر کیا، عیاں کیا۔ پھر دوسرا جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں اللہ نے تفصیل سے ان منافقین کا ذکر کیا، ان کا تعارف، ان کے کارکردگیاں اور ان کا انجام۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ وہ لوگ تھے جو ظاہر میں اپنی زبان سے کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، اور ان دونوں باتوں میں یہ سچ بھی تھے۔
اس لیے کہ یہودی لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، پھر بھی اللہ فرمایا ما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں مومن نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے۔ اللہ کو اس انداز سے ماننا جیسے اللہ کے نبی نے اللہ کا تعارف کرایا، یہ ایمان ہے۔ اور آخرت کو اس کیفیت سے ماننا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جب یہ اللہ کے نبی کو نبی ہی نہیں مانتے تو ما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان منافقین کا سب سے پہلا کام دھوکہ دہی ہے۔ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا تو یا اللہ کو دھوکہ دینا، اللہ کے معاملے میں دھوکہ دہی کر رہے ہیں جو ایمان کا معاملہ ہے۔ اللہ فرمائے ما یخدعون الا انفسهم، اصل میں یہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں، کیونکہ ان کی اس دھوکہ دہی کی سزا انہی کو ملے گی۔ فی قلوبہم مرض، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، منافقین کے دلوں میں مرض ہے۔ کیا مرض ہے؟ اسلام سے حسد، مسلمانوں سے حسد، اور یہ تو مرض باطنی مرض ہے۔ اس کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ کفر کو اپنے باطن میں چھپانا یہ ظاہری مرض تو نہیں تھا، تو پتہ چلا کہ مرض جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے جسم کا نظام متاثر ہو، جب انسان کے جسم کا نظام متاثر ہو جائے تو وہ معمول سے ہٹ جاتی ہے اس کی زندگی، اور اس کا انجام پھر موت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ظاہری امراض ہے، ایک روحانی امراض ہے۔ کفر کو دل میں چھپانا، مسلمانوں کے خلاف حسد، بغض، نفاق، یہ جو چیزیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے باطن کے گناہ ذکر فرمائے، وہ سب امراض ہیں، اس سے روح کا نظام متاثر ہو جاتا ہے اور اس کا انجام روح کی موت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ روح کی موت، یہ باطنی مرض منافقوں کے اندر تھا، اور ان کو جسمانی مرض بھی کیا لگ گیا تھا؟ ہر وقت اس بات کی فکر کہ کہیں ہمارا کفر ظاہر نہ ہو جائے۔ اس فکر سے بھی وہ بھول رہے تھے تو جسمانی مرض میں بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ فرمانے فزادہم اللہ مرضا، ان کا مرض دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ منافقین دیکھتے، اسلام کی حقانیت دیکھتے، صحابہ کا اللہ کے نبی سے محبت کرنا، دین کی خاطر اپنی جانوں کے نچھاور کرنے کے جذبات کو وہ دیکھتے تو ان کا حسد اور بڑھتا چلا جاتا۔ اور ابھی اللہ نے اپنی پوری تفصیل ذکر فرمائی کہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں سے جا کر ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو اِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ایمان والوں کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کر رہے ہیں، ان کو ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ ہم تو کافر ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ فرما رہے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، استہزاء کی سزا ان کو دے رہا ہے۔ اس سزا کو استہزاء سے تعبیر کیا، یعنی سزا کیا مل رہی ہے؟ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ اللہ ان پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت نقصان کا سودا کیا۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کی حقانیت ان کو معلوم ہے، کیونکہ تھے تو یہودی لوگ، لیکن اس کا سودا
ہدایت کا سودا گمراہی سے کر رہے ہیں. فما ربحت تجارتهم، اللہ فرمائے ان کی یہ تجارت نفع بخش نہیں ہے، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک آگ جلائے. فلما اضاءت ما حوله، جب وہ آگ اپنے آس پاس کی زمین کو جگہ کو روشن کر دے، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور اللہ پھر اچانک اس نور کو ختم کر دے اور وہ اندھیریوں میں پڑے رہ جائیں، کچھ نظر نہ آ رہا ہو. اللہ نے ہدایت کے نور کو اس آگ سے تشبیہ دی کہ جب وہ جلتی ہے تو اندھیرے میں راستہ نظر آتا ہے. ان کو وہ آگ جلنے کے بعد ہدایت کا نور نظر آیا، چاروں طرف ایمان کے انوارات، اللہ کے نبی کی مجالس، آپ کے مبارک ارشادات، لیکن وہ اچانک آگ بجھ گئی. کیا بجھ گئی؟ یعنی ان کے دل پر کفر چھا گیا. اب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ابھی وہ اپنے نفاق میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اور ان کی ایک کیفیت یہ بیان فرمائی. میرے دوستوں میں یہ اعمال کیوں عرض کر رہا ہوں؟ بہت سے منافقین کے کام آج ہم مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے. ولا يذكرون الله الا قليلا، اور اللہ کی یاد سے غافل رہتے تھے. یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کو بھول جائے. معذرت کے ساتھ صرف جمعہ مسجد میں آ گئے، اللہ کو یاد کر لیا. ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے. دن میں 5 دفعہ اللہ کو یکسوئی کے ساتھ، چستی کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنی ہے نماز کی صورت میں. تو یہ منافقین جن کے یہ کام تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ باتیں احادیث میں ارشاد فرمائی. اذا حدث كذب، بات کرے تو جھوٹ بولے. اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو اس کی وعدہ خلافی کرے. اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے اس میں خیانت کرے. منافق کی نشانیاں. تو منافق حقیقی کی جو نشانیاں ہیں وہ اگر مسلمانوں میں پائی جائے گی تو وہ حقیقت منافق تو نہیں بنے گا، لیکن یہ منافقوں والے کام ہے. اس سے مسلمانوں کو اپنے کو بچانا چاہیے، لیکن وہ حقیقت منافق تھے. اللہ ان کا انجام ذکر فرما رہے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے اندر اللہ نے جو طبقات بنائے ہیں اس کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافقین ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت انہوں نے ہی لگائی. غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان کا سردار تھا. والذی تولی کبرہ منہم، اللہ قرآن میں فرمائے جس نے اس تہمت کی ذمہ داری لی وہ اس کے لیے سب سے بڑا دردناک عذاب ہوگا. معصوم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. پوری تفسیر بخاری شریف اور دیگر احادیث کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں متفکر ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا باتیں چل رہی ہیں. لیکن اللہ نے سبحان اللہ کسی خواب کے ذریعے نہیں، کسی اور ذریعے سے نہیں، جبرائیل امین کو بھیج کر 10 آیتیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں اتاری. سورۃ النور کی دوسرے رکوع کے اندر. تو یہ کام بھی منافقین کا ہوا. غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا عزم کیا. معاذ اللہ، پوری تیاری کر لی. 20 منافقین تھے. اللہ نے ان کی پوری فہرست اللہ کے نبی کو بتلا دی. آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتلا دی کہ دیکھو یہ 20 منافقین ایسے ہیں
یاد رکھنا اللہ نے ان کی فہرست کو بیان کیا ہے۔ اب یہ منافقین کا پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو پتہ چل جاتا تھا، آپ کو وحی کے ذریعے، علامات کے ذریعے اللہ بتلا دیتے تھے۔ لیکن حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا منافقین کا وجود ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اس مجمع میں، مسلمانوں کے مجمع میں منافقین ہو سکتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں۔ الحاد تو ہو سکتا ہے، کفر تو ہو سکتا ہے، منافقین والی جو حرکتیں کرے گا، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا، جو تحریف کرے گا، دین میں تبدیلیاں پیدا کرے گا، مسلمانوں کو دین کے غلط مطلب بتائے گا، تو اس زمانے میں تو اللہ کا حکم تھا کہ اس معاملے کو مخفی رکھنا ہے، اور اللہ کے نبی کو بتلا دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اما الاسلام و اما الکفر، یا تو اسلام ہے یا کفر ہے۔ جو نفاق والے کام کرتا ہے اسے الحاد کہا جاتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، اللہ قرآن میں ان لوگوں کا بھی ذکر فرما ہے، اسے زنادقہ کہا جاتا ہے، زندیق کہا جاتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا۔ تو منافقوں کی علامتوں سے ڈرتے ڈرتے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے زندگی گزارنا اب اس کا حکم ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کے ساتھ پھر یہ معاملہ فرمایا۔ ابتدا میں تو آپ ان کی نماز جنازہ ادا فرماتے تھے، لیکن اللہ نے پھر منع فرما دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھیں فلن یغفر اللہ لهم، اللہ پھر انہیں معاف نہیں کرے، پھر آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھتے۔ تو بعد میں صحابہ اللہ کے نبی جس جنازے میں شامل نہ ہوتے تو سمجھ جاتے کہ یہ کسی منافق کا جنازہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان جو آپ کے رازدار تھے، ان کو صحابہ دیکھتے تھے۔ جس جنازے میں حذیفہ شامل نہ ہوتے تو صحابہ وہ جنازہ نہ پڑھتے تھے۔ اور تیسرا جو گروہ مدینہ منورہ میں تھا، ایک یہودیوں کا ہو گیا، ایک منافقین کا ہو گیا، تیسرا گروہ سبحان اللہ وہ انصار مدینہ کا گروہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ نے کیا قربانیاں دی مہاجرین صحابہ کے لیے۔ 8 مہینے تک تو مہاجرین بڑے پریشان رہے، کوئی ان کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا، اور جنگیں آپس میں یہودیوں کی اور اوس و خزرج کی چلتی تھی، اوس و خزرج کی آپس میں بھی چلتی تھی جب تک اسلام نہیں آیا تھا۔ 8 مہینے کے بعد ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس کے مکان میں تھے، 90 صحابہ موجود تھے، آدھے تقریباً مہاجرین تھے، آدھے انصار مدینہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کر دیا۔ کیا بھائی سگے ہوتے ہوں گے؟ جو انصار مدینہ مہاجرین نے سگے بھائیوں سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی والی زندگی کو گزارا۔ انصار نے ان مہاجرین کو اپنے مکانات دے دیے، اپنے کاروبار دے دیے، حتیٰ کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے کہا پسند کرے جو بیوی تمہیں پسند ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کرو۔ اتنی قربانیاں انہوں نے دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بعد میں فرمایا انصار میرے اندر کے کپڑے ہیں، میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ کیا قربانیاں دی، ہر ایک کے جذبے یہ ہوتے تھے کہ میرا مہاجر بھائی پیٹ بھر کے سو جائے، میری بیوی میرے بچے بھلے بھوکے سو جائے۔ ان جذبات کا اظہار اللہ قرآن میں فرما ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود فقر و فاقے سے سو رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، حتیٰ کہ جائیدادیں انہوں نے ان کو دے دی، حتیٰ کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا انصاری کا تو مہاجر بھائی اس کا وارث ہوتا۔ غزوہ بدر کے واقعے کا
غزوہ بدر کے وقت اللہ نے پھر رشتہ داریوں کی میراث کے احکام ذکر کیے، اولو الارحام بعضهم اولی ببعض۔ جب یہ آیت اتری تو میراث کا حکم ختم ہو گیا، اب کوئی مہاجر کوئی انصاری بھائی کا وارث نہیں بنے گا، دوسرے رشتہ داروں کے احکام ذکر کر دیے۔ اور یہ جو مہاجرین تھے پھر یہ تاجر بنے، انہوں نے تجارت کی، کیونکہ انصار مدینہ وہ زراع تھے، وہ کسان تھے، وہ کھیتی باڑیاں کرتے تھے۔ انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ ہم اپنے انصاری بھائیوں پر بوجھ بنے، ہم ان کے مکان بھی استعمال کریں، ان کی جائیدادیں بھی استعمال کریں اور ہم کچھ کام بھی نہ کریں۔ توکل اس کو نہ سمجھا کہ ہم کام نہ کریں، توکل ہے عمل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ انہوں نے عمل شروع کیے، دین کی خاطر قربانیاں شروع کی، حتیٰ کہ جب غزوہ خیبر ہوا اللہ نے فتوحات نصیب فرمائی، مہاجرین کو جائیدادیں ملی، مال ملا، تو انہوں نے وہ سارا مال جائیدادیں جو انصار مدینہ سے ملی تھی وہ انہوں نے ان کو واپس کر دی۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ وہ عظیم انصار اور مہاجرین بھائیوں کے مواخات کا سلسلہ میراث کی حد تک تو ختم ہو گیا، لیکن یہ بھائی چارگی، یہ اخوت، یہ ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں دینا، ایک دوسرے کی دھیان رکھنا، جانوں کی حفاظت، مالوں کی حفاظت، یہ تا قیامت جاری ہے۔ کوئی لسانیت، کوئی فرقہ واریت، کوئی سیاست اس مسلمانوں کی بھائی چارگی کو ختم نہیں کر سکتی۔ اسلام نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی کر دیا، المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ بھائی چارگی قیامت تک جاری ہے۔ یہ زبانیں، یہ قبائل، یہ تمہارے تعارف کے لیے ہے، یہ سب مسلمان آپس میں، تمہارا والد بھی ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس مواخات کے رشتے کو اور مضبوط کر دیا کہ تمہارا والد بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے، حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام، تمہارا دین بھی ایک ہے، تمہارا نبی بھی ایک ہے، تمہارا قبلہ بھی ایک ہے، لہذا آپس میں انتشار، تفریقہ بازیاں مت کرو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے چمٹ لو۔ انصار مدینہ اور مہاجرین نے یہ مواخات کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے چپٹایا، تو 10 سال کے عرصے میں اللہ نے ساری دنیا میں اسلام کے نور کو پھیلا دیا، اسلام کی آواز ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اگر یہ مواخات قائم نہ ہوتی، آج بھی مسلمانوں کی پسپائی اور زوال کا یہی سبب ہے کہ مسلمانوں کے بیرونی طاقتیں آپس میں مختلف ناموں سے لڑا رہی ہیں۔ ضرورت اس وقت امت کے اس اتفاق اور اتحاد کی ہے، اس اخوت اور بھائی چارگی کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم فرمایا۔ اللہ بھائی ایسی اخوت اور بھائی چارگی پوری امت مسلمہ میں پھر سے پیدا فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں پھر سے غلبہ اور طاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا